اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے، دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا. تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ جب حرام کرنے کو جی چاہے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے، جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے، اے میرے نوجوانوں نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں جانے والا کام ہے. حفاظت کرو اپنی، شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے. یاد رکھیے گا، پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ امیر اہل سنت جو ہے نا، جو بانی دعوت اسلامی ہے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بیسیکلی یہ نباز ہیں. ان کو جتنی دنیا کی مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی. شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں. آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے، ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے، مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں. تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پہلے نگاہیں جھکائیے، پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد واپس جائیے، کم کروا کر لائیے. میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی؟ کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے. پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں. پھر جاتے ہیں 35 30. آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی. اچھا، ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا؟ حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں، یہ تحفہ معراج کی رات ملا. ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا
غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے ہیں. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں. ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے.